آج کل کے دور میں جو بہت زیادہ انریسٹ کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارا انسانوں کا آپس میں ایک کمپٹیشن ہے، جو کسی حد تک ہیلدی بھی ہے کہ ظاہر اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا تو ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے آگے بڑھے گا اور زندگی میں جد و جہد کیسے کرے گا، لیکن اس کی کوئی لمٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج میرے پاس کوئی ایک گاڑی ہے تو میں چاہتا ہوں دو ہو جائیں، دو ہے تو میں چاہتا ہوں تین ہو جائیں، تین ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں گاڑی کا برانڈ چینج کر لوں۔ میرے بچے کسی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو لے جاؤں، وہاں چلے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح میرے دوست کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ پڑھیں۔ اور یہ ساری مطلب ایسا لگتا ہے کہ ساری جد و جہد کا حاصل یہ دنیاوی میدان میں، خاص طور پہ یہ معاشی میدان میں انسانوں کی یہ جد و جہد بن گئی ہے، اور یہ ہماری نفسیات پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری نفسیات پہ یہ اس قدر غالب آ چکی ہے کہ میں اگر ایک مذہبی آدمی بھی ہوں تو میری نمازوں اور میری دعاؤں کا مرجع جو ہے اور جو نیوکلس ہے وہ بھی یہی بن جاتا ہے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے اور میرے بچے بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچیں اور میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور what should be the optimum strategy and the optimum psychological paradigm؟ میں اس کے بارے میں ایز وی پروگریس ہی میری جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بنیادی طور پر میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ کہ ریلیجن ہماری زندگیوں میں اس جگہ سے نہیں آیا جس جگہ سے اس کو آنا چاہیے۔ ہمارے لیے ریلیجن ایک سوشل ٹریڈیشن اور کچھ ایکشنز ہیں۔ وی ڈسٹنگوش آور سیلف فرام ادر کریڈز بائی فار انسٹنس فرائیڈے پریئر، بائی پریئنگ 5 times a day، بائی زکوٰۃ، بائی حج۔ جنرلی اسپیکنگ وہ جو پہلا ڈسٹنکشن کا پوائنٹ ہے وہ اصل میں مس کر جاتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے جو بنیاد ہے مذہب کی۔ جب ریلیجن ایمان سے انٹر ہوگا تو سوال پیدا کرے گا، یعنی وہ محض اللہ تعالیٰ پر ایمان، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، کیا ماننا، خدا کو کیا ماننا ہے، جب میں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جانا شروع ہوں گا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو میں ایک قدیر، علیم، رحیم اور علیم ہستی مانوں، اپنی زندگی سے ریلیٹڈ مانوں، اپنی زندگی کو اس کے آگے بچھاؤں، اس کے آگے سبمیشن کے تعلق تک پہنچوں۔ میں یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب تک ریکگنیشن اور ریئلائزیشن نہیں ہوگی یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلام، یہ محض یوں نہیں کہ چند عبادتیں ہیں، بلکہ ان عبادتوں کے پیچھے وہ اسپرٹ موجود ہے کہ جس میں آپ سبمٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں، اپنی زندگی کو جھکا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وی ول بی کنٹینیوئنگ ود دس ڈسکشن، جب تک یہ سیشنز چلیں گے اللہ نے چاہا تو انہی گفتگوؤں میں ہم نے رہنا ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی، اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پہ ضرور سوچنا ہے جی، جس چیز کو ابھی آپ نے فرمایا کہ ہیلدی کمپٹیشن یا ان ہیلدی کمپٹیشن، آئی تھنک کمپٹیشن کبھی ہیلدی نہیں ہو، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پیپل ہیو مس کنسٹروڈ دیٹ کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی گیم میں ہوں جس میں مجھے رؤوف صاحب کو ہرانا ہے، اگر میں نے جیتنا ہے تو مجھے آپ کو ہرانا پڑے گا، اب وہ چھوٹی گیم ہو یا بڑی گیم ہو۔ میری جو سیلف ریئلائزیشن ہے یعنی سیلف ایکچولائزیشن وہ اس میں ہے کہ آپ ہارے، اور اگر آپ جیت گئے تو میں ہار جاؤں گا۔ یہ ہے جو کمپٹیشن ہے، یہ ہے جو کمپٹیشن کی نفسیات ہے۔ میں اس کے بارے میں تو اپنے اندر ریلنٹلیسلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے بھی ٹھیک سمجھا جائے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کا جو بیسک معاشی نظام ہے وہ چونکہ اس کو کہتے ہی ایک کمپیٹیٹو نظام ہے، لبرلزم جو ہے جس سے یہ کیپٹلزم نکلی ہوئی ہے، بیسڈ ہی اس کمپٹیشن پہ، اس لیے اس وقت یہ ایک دنیا کا بیسک پیراڈائم بن چکا ہوا ہے which becomes very difficult to understand۔ ورنہ اس پہ بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں that there is no competition which is healthy۔ healthy competition it's like an oxymoron، there is no such thing like that۔ یہ بات کہ میں اپنے آپ کو سٹینڈرڈ بنا لوں as of 22 جون 2024، میں نے اس سے بہتر ہونا ہے۔ ایک چیز، ایک تو ایسپیکٹ وہ ہے جو مذہب کا میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب جس وقت اپروچ کرے گا آپ کی زندگی میں تھرو فیتھ ناٹ تھرو ایکشنز، آپ کی آئیڈینٹی فیتھ بیسڈ آئیڈینٹی ہوگی، وہ ایک اور چیز بنے گی۔ آپ کی آئیڈینٹی ایکشن بیسڈ آئیڈینٹی ہوگی تو آپ کی ساری توجہ اور وہ ایکشنز اینڈ ان دیم سیلف بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا کچھ کرنا جو ہے وہ اینڈ ان دیم سیلف ہو جائے گا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سوال تو بہت کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کرنے میں اجر ہوتا ہے، کیا اس طرح کرنے میں اجر ہوتا ہے، یہ سوال کم کرتے ہیں کہ یہ جو زندگی میں اس طرح کروں تو کیا اس سے میری زندگی میں کوئی اخلاقی بہتری، کوئی اسپرچول بہتری، کوئی مارل بہتری، کوئی ایلیویشن پیدا ہوگی۔ کیونکہ اصل میں جو ٹارگیٹ ہے میرا
اگر جنت میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں، تو مجھے اپنے آپ کو مورلی، اسپریچولی، فزیکلی ایلیویٹ کرنا ہے. وہ جو ایکشنز ہیں وہ اصل میں اس ایلیویشن کے لیے. تو اجر تو آپ کو مل ہی جانا ہے، وہ اسی وقت مل جائے گا جس وقت آپ ایلیویٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ایلیویٹ نہ کیے تو پھر یہ وہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے قربانی کے معاملے میں واضح کیا ہے کہ نہ تو تمہارے ایکشن سے تمہارا گوشت پہنچے گا جو تم نے قربان کیا، نہ تمہارا خون پہنچے گا. وہ دل کا تقوی ہے جو پہنچے گا، اور وہی ہے، وہ دل کا تقوی ہے جو تمہیں بھی ایلیویٹ کر رہا ہے. اصل اسی کو اللہ تعالیٰ بھی اسی کی پذیرائی کریں گے. اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے. آئی تھنک یہ بیلنس جو ہے یہ آٹومیٹکلی اٹ ہیز ٹو ٹلٹ ان دا فیور آف دی ہیئر آفٹر. زندگی میں آپ اصل میں ایٹ ایوری مومنٹ یو آر ایٹ کراس روڈز. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے فیصلوں کے کرائیٹیریا کیا ہوں گے. آپ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، آخرت کی کلوزنس چاہتے ہیں. دنیا ہی راستہ ہے آخرت کا، لیکن آخرت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کیا ہے تو پھر اس لمحے کے لیے کم از کم میری پرائرٹی نہیں تھی. پھر